ان کے لیے پھر انعامات کا اعلان کیا۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہہ دیا ربنا اللہ، ہمارا رب ایک اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انا، بے شک، الذین، ان الذین، بے شک جن لوگوں نے کہہ دیا کیا، قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب ایک اللہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں پھر صرف کہا ہی نہیں بلکہ ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر پکے ہو گئے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہہ دیا ربنا اللہ، ہمارا رب ایک اللہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ڈٹ گئے، ثم استقاموا، ایسے ڈٹ گئے کہ انہوں نے کہا ربنا اللہ، بچے یتیم ہو گئے پھر بھی کہا ربنا اللہ، بیویاں بیوہ ہو گئیں پھر بھی کہا ربنا اللہ، گھر بار چھوڑنا پڑا پھر بھی کہا ربنا اللہ، تختہ دار پہ جھولنا پڑا پھر بھی کہا ربنا اللہ، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی پھر بھی کہا ربنا اللہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہہ دیا ہمارا رب ایک اللہ ہے، ہمارا رب ایک اللہ ہے، ثم استقاموا، اتنے پکے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ربنا اللہ، حرم پاک میں مارا گیا، اتنے بے ہوش ہو گئے کہ بے ہوشی کی حالت میں گھر میں لے جایا گیا، لیکن حضرت ابوبکر نے کہا ربنا اللہ۔ حضرت فاروق اعظم نے اسلام لانے سے پہلے اپنی بہن پہ ہاتھ اٹھا لیا، ناک سے خون بہنے لگا، منہ سے خون چلنے لگا، لیکن عمر کی بہن ایمان کی حالت کے اندر مار کھاتی ہے، خون بہتا ہے مگر کہتی ہے ربنا اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن بھوکا رکھا گیا، 40 دن پیاسا رکھا گیا، گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی 40 دن کے بھوکے اور پیاسے رہ کے پھر بھی کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب ایک اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کہہ دیا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر پکے ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی جامع مسجد کی طرف فجر کی نماز کے لیے آتے ہوئے تلوار سے وار کر دیا گیا، لیکن حضرت علی نے کہا ربنا اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو پکتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں ڈالا گیا مگر انہوں نے کہا ربنا اللہ۔ حضرت خباب کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، انہوں نے کہا ربنا اللہ۔ حضرت امیر حمزہ کی لاش کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے، انہوں نے کہا ربنا اللہ۔ حضرت حنظلہ نے شہادت قبول کر لی مگر کہا ربنا اللہ۔ بدر کی سرزمین پہ 14 صحابہ شہید ہو گئے لیکن کہا ربنا اللہ۔ احد کی سرزمین پہ 70 صحابہ شہید ہو گئے مگر کہا ربنا اللہ۔ پیغمبر کے دور نبوت کے اندر 256 صحابہ شہید ہو گئے مگر انہوں نے کہا ربنا اللہ۔ خلفائے راشدین کے دور کے اندر 40,000 صحابہ شہید ہو گئے، انہوں نے کہا ربنا اللہ۔ جنگ جمل اور صفین میں 65,000 صحابہ شہید ہو گئے لیکن انہوں نے کہا ربنا اللہ۔ میرے پیغمبر
पैगंबर के हाथ पे कलमा पढ़ने वाले 1.25 लाख सहाबा थे। सिर्फ जन्नतुल बकी में 10,000 सहाबा की कब्रें हैं। बाकी इस्लाम का परचम लेके दुनिया में फैल गए और दुनिया में ऐलान कर दिया रब्बुन अल्लाह। और पैगंबर के सहाबा को अल्लाह माफ़ करे, इतना तशद्दुद किया गया, इतना जुल्म किया गया, बच्चे छीन लिए गए, मगर उन्होंने कहा रब्बुन अल्लाह। बिलाल को तपती रेत पे लिटाया गया, बिलाल ने कहा रब्बुन अल्लाह। हजरत जुनीरा की आंखें निकाल दी गई, उसने कहा रब्बुन अल्लाह। सुमैया के टुकड़े कर दिए गए, उसने कहा रब्बुन अल्लाह। अरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हजरत खदीजातुल कुबरा से जो पहले खामद में से बेटा था, जिसको इस्लाम के लिए सबसे पहले शहीद किया गया और बैतुल्लाह की दीवार के साथ लगा के अबू जहल ने लोहे की सलाखें गर्म कर करके उसके जिस्म को दागा गया, मगर उसने कहा रब्बुन अल्लाह। नवासे रसूल हुसैन इब्ने अली 72 अफराद को करबला की सरजमीन पे कटवाता है, खून से आवाज़ आती है रब्बुन अल्लाह। हुसैन ने सर कटवा दिया, सर तन से जुदा कर दिया, मगर दुनिया को बताया रब्बुन अल्लाह। सुम्मस्तकामू, अल्लाह फरमाते हैं जिन लोगों ने कह दिया रब्बुन अल्लाह, हमारा रब एक, हमारा रब एक अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, फिर डट गए, फिर पक्के हो गए, फिर ये नहीं देखा हमारे साथ क्या हो रहा है, बस ये देखा कि हमने दीन को फैलाना कैसे है, दीन को पिलाना कैसे है। अल्लाह को मानने वाले आपको कुर्रे अरस पे मिल जाएंगे, लेकिन अल्लाह को रब मानने वाले थोड़े से मिलेंगे। अल्लाह को रब मानने वाले, कलमा पढ़ने वाले अरबों खरबों मिल जाएंगे, लेकिन उन कलमा पढ़ने वालों में भी अल्लाह को रब मानने वाले कम मिलेंगे। क्यों? किसी दरबार पे चले गए और जाकर क्या कहा, साड़ी सुनदा नहीं तेरी मोड़दा नहीं, साड़ी सुनदा नहीं तेरी मोड़दा नहीं। अब्दुल हक बेड़ा तक, मोइनुद्दीन चिश्ती लगा दे पार किश्ती। अब बेड़ा अब्दुल हक वो नहीं बेड़े तार रहा, बेड़ी तारता है अल्लाह, बेड़ी तारता है अल्लाह। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अबू जहल का बेटा हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला, सुबहान अल्लाह। नहीं समझ आई तो नबी की जुबान से समझ नहीं आई, लेकिन जब समझ आई तो कश्ती चलाने वाला मल्ला उसकी जुबान से सुना तो समझ आ गए। मक्का फतह हुआ, भाग गए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया था जो अपने घर में रहेगा माफ़ी है, दरवाज़ा बंद कर ले माफ़ी है, अबू सुफियान के घर में आ जाए माफ़ी है। सुबहान अल्लाह। लेकिन कुछ भाग गए, उनमें अबू जहल का बेटा भी था। मक्का मुकरमा से निकला और निकलता गया, हत्ता के किश्ती के अंदर कश्ती में सवार हुआ और कुछ और लोग भी थे, कश्ती जाके फंस गई। जिदों रब ने किसी को सट लवानी होवे ना, वो इदां ही लगती है अचानक। हजरत उमर ना भी होया ना, कत्ल करने के इरादे से घर से निकले थे, आय हाय, बहन की जुबान से कुरान सुना, नहीं समझ आई तो अल्लाह के नबी की जुबान से कुरान सुनते रहे, हर में पाक में आकर नहीं समझ आई, लेकिन जब समझ आई तो अपनी बहन की जुबान से कुरान सुना। इधर कुरान सुन रहे हैं, उधर आंखों से आंसू जारी हो गए। ये अल्लाह का काम है, अल्लाह की कुदरत है। वो जिसको राय रास्त पे लाना चाहे, ना लाना चाहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद खुद बुत बना रहे हैं, खुद बुत बना रहे हैं। रब वाड़ा बनाया हुआ है, ये खेती का रब है, ये इज्जत का रब है, ये बच्चियां देने वाला रब है, ये बच्चे देने वाला रब है, ये हमारे निज़ाम को चलाने वाला रब है। वो अलहदा अलहदा रब बनाते थे, ये अल्लाह की है, तकसीम है उसकी। सुभान अल्लाह। वो हदायत ना देने पे आए, या अल्लाह मेरा बेटा, अल्लाह ने कहा नहीं तेरा बेटा नहीं,
یہ اللہ میرا بیٹا ہے، میرے گھر میں پیدا ہوا۔ اللہ نے کہا عمل غیر صالح، اس کے عمل تیرے عملوں سے نہیں ملتے، میں نے اس کو تیری آل سے خارج کر دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا آل سے خارج کر دیا گیا۔ ہائے ہائے، ارے ادھر دیکھو، آل سے خارج کر دیا، ہمارے آقا کے اہل بیت کو دیکھو جن کے لیے نماز میں درود فرض کر دیا ہے، والا آل محمد، سبحان اللہ۔ جو اس کی تقسیم ہے وہ جیسے چاہے، جب چاہے، جس گھڑی چاہے، جس لمحے چاہے، جس طرح چاہے کر گزرے، اسے رب کہتے ہیں۔ کشتی میں سوار ہو گیا اور کشتی جا کے پھنس گئی، کیونکہ کشتیاں پھنسانے والا بھی وہ ہے، نکالنے والا بھی وہ ہے۔ وہ چاہے تو ابو جہل کے بیٹے کی کشتی پھنسا دے، وہ چاہے تو نبی یونس کی کشتی پھنسا دے۔ تے او چاہے تے 100 کافر تلواراں لے کے کھلوتا ہوئے تے اپنے نبی نو وچوں دی اونجی نگا دے۔ ہاں سبحان اللہ، بچان تے آوے تے وہ ادھا بچاوے، سبحان اللہ۔ کشتی میں سوار ہوا، کشتی پھنس گئی، کسی نے کس کا نام لیا، کسی نے کس کا نام لیا، سارے لات و عزا کو پکارنے لگے، لیکن کشتی چلانے والا ملا ہتھیار بھی استعمال کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور اس کی زبان سے جب اسے پتا چلا اب ہم غرق ہونے لگے ہیں، اب بس ہو گئی، بازو رہ گئے، اب ہم غرق ہو جائیں گے، اور بیچ میں بیٹھے ہوئے کشتی سے پانی نکال رہے ہیں، باہر پھینک رہے ہیں۔ ملا سمجھ گیا بس اب کوئی سہارا نہیں۔ ملا نے ایک جملہ کہا، اور ایسا جملہ کہا، کہنے لگا او محمد کے رب ہمیں بچا، ہائے ہائے، او محمد کے رب ہمیں بچا۔ اکرمہ پانی نکال رہا تھا، ہاتھ رک گیا، اس نے اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا کیا تو بھی محمد کا غلام ہے؟ اس نے کہا نا، میری توبہ، میں محمد کا غلام نہیں ہوں۔ اس نے کہا جس طرح کا جملہ محمد کے غلام کہتے ہیں وہی جملہ تو نے کہا ہے، جو جملہ محمد کے غلام کہتے ہیں، اے محمد کے رب ہمیں، یعنی اس وقت دا غیر مسلم ملا انہوں بھی پتا سی کہ بچان والا کون ہے۔ اج ساڈا کنا عقیدہ خراب ہو گیا کہ سانوں نہیں پتا لگیا ہے تک، اس وقت دے کافر نو پتا سی کہ کشتیاں تارن والا کون ہے؟ اللہ۔ ڈوبتی ہوئی بیڑی بچان والا کون ہے؟ اس وقت دے کافر نو پتا۔ اور اس نے کہا اکرمہ میں اس کا غلام نہیں ہوں۔ اس نے کہا تو نے یہ جملہ کیوں کہا؟ سنیں سبحان اللہ، ملا نے کیا کہا؟ ملا نے کہا اکرمہ تیرا والد تو اس کی مخالفت کرتا رہا، مخالفت کرتے کرتے تیرا باپ جنگ بدر میں مر گیا، تو بھی مخالفت کر رہا ہے، سارے مکے والے مخالفت کر رہے ہیں، لیکن میری زندگی پانی میں گزر گئی، میری زندگی پانی میں گزر گئی ہے۔ ٹھیک ہے ہم اس کے مخالف ہیں، وہ ہمارے لات و عزا کو نہیں مانتا، لیکن میں پانی میں رہتا ہوں، میری بھی سن لے، یہ موقع پہلا نہیں، اس طرح بڑے موقع آئے، بہت بار اس طرح ہوا کہ میری کشتی غرق ہونے لگی، لیکن یہ وقت ایسا ہے، اس وقت میں لات و عزا کام نہیں آتا ہے، اگر کام آتا ہے محمد کا رب کام آتا ہے۔ اکرمہ نے کہا اچھا کشتی واپس کر، مینوں پھر کنارے تے لا کے آ۔ انہیں کہا کی ہویا؟ انہیں کہا نہیں سمجھ آئی تے نہیں آئی، ہون آئی ہے تے تیری زبان چو آ گئی، اسی کیوں پٹکے پھر دیں۔ واپس گیا، محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔
ربن اللہ، کشتیاں تارن والا اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو چاہے جب چاہے جس کے ساتھ جس طرح کا کرنا چاہے، سبحان اللہ۔ وہ چاہے تے پہلے بھائیوں کو خوہ چ سٹا دے، بعد چو خوہ چو کڑاوے تے تخت تے بٹھا دے، سبحان اللہ۔ اسے کون پوچھنے والا ہے؟ طاقت اس کی ہے، ساری کائنات کسی کو مارنا چاہے اور جو بچاتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ وہ رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ پورے مکے نے کہا تھا ہم محمد مصطفیٰ کو مٹا کے رکھ دیں گے، معاذ اللہ، نام و نشان مٹ جائے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے تو ابو جہل چونک میں کہہ رہا تھا معاذ اللہ دیکھو اس کی نسل جا رہی ہے، تو جب یہ جائے گا پیچھے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں سنبھالنے والا ہوگا، اس کا نام و نشان، اس کا خاندان سب کچھ مٹ جائے گا۔ لیکن میرے آقا کہتے تھے، اپنی بیٹیوں سے کہتے تھے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں ہیں، غیر مسلم مکے کے مشرک منافق اللہ کے نبی کو مار رہے تھے، نبی علیہ السلام کو مارنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ اٹھائے، کوئی ادھر سے مارنے لگا، کوئی ادھر سے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کالی کملی والے کے گھر کی طرف چہرہ کی آواز لگائی، اس نے کہا او محمد کی بیٹی زینب، تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا۔ کالی کملی والے کی بیٹی گھر کے اندر ہے، سیدہ زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے۔ سیدہ زینب دوڑتی ہوئی حرم پاک کے اندر آئی، لوگوں کو ہٹایا، پیچھے کیا اور ابا جان کے ساتھ چمٹ گئی۔ آقا علیہ السلام کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا، رو کے اپنے دوپٹے سے خون بھی صاف کیا۔ فرمایا ابا جان یہ لوگ کیوں مارتے ہیں؟ کہا بیٹی تجھے پتہ میں انہیں قرآن سناتا ہوں اس لیے مارتے ہیں۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، آپ بیٹیوں والے ہو، سب سے زیادہ باپ بیٹی سے محبت کرتا ہے اور بیٹیاں اپنے باپ سے محبت کرتی ہیں، بیٹے نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ یہ رحمت ہے، رحمت، سبحان اللہ، بیٹیاں رحمت ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بیٹی سیدہ زینب کہنے لگی ابا جان یہ قرآن سنتے نہیں، نہ سناؤ، ہمیں سناؤ۔ آپ کی بیٹی زینب گھر میں ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، ہمیں قرآن سناؤ، فاطمہ ہے، ہم قرآن سنیں گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی زینب پریشان نہ ہو، یہ مارتے جائیں گے، میں محمد قرآن سناتا جاؤں گا۔ یہ مارتے مارتے تھک جائیں گے لیکن میں مار کھاتا نہیں تھکوں گا۔ تو لیڈر ایسا تھا، رہنما ایسے تھے، رہبر ایسے تھے، اسی لیے تو صحابہ جان دے گئے، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے خود اپنا خون بہایا اسلام کے لیے، دندان شہید ہو گئے۔ اشبرات ننگ کے گئی ہے نا، وہ جی میٹھا کھانا، میٹھا کھایا کرو، میٹھا سنت ہے بھئی، میٹھا تو کھایا کرو، لیکن میٹھے والی سنت تجھے یاد ہے، دانت توڑانے والی سنت یاد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دندان کیوں شہید کروائے؟ نبی علیہ السلام پہ یہ ظلم کیوں کیا گیا؟ لیکن اللہ کے نبی ظلم برداشت کرتے رہے مگر پیچھے نہیں ہٹے۔ آقا علیہ السلام ظلم برداشت کرتے رہے مگر پیچھے نہیں ہٹے، اور نبی علیہ السلام نے جن صحابہ کرام کی تربیت کی، کوٹ کوٹ کے صحابہ کے دلوں میں توحید کو بر دیا تھا، کوٹ کوٹ کے برہا۔ اس لیے صحابہ کا ایمان ایسا ہو گیا، سبحان اللہ، شیروں پہ سواری کر رہے، ایمان ایسا، پانی پہ چل رہے ہیں، ایمان ایسا صحابہ کرام کا مضبوط ہو گیا تھا۔ انہوں نے صحیح معنی میں اللہ کو مانا، صحیح معنی میں۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہہ دیا ہمارا رب ایک اللہ ہے، ہمیں پالنے والا ایک اللہ ہے، ثم استقاموا،
پھر اس کے اوپر پکے ہو گئے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے۔ جس وقت صحابہ کرام نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے ہجرت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں پہنچے، صحابہ کرام مسجد نبوی میں آتے تھے، نماز پڑھتے، آپس میں کچھ گفتگو فرماتے، پھر دوبارہ گھروں میں واپس چلے جاتے۔ ایک صحابی آتے، خاموش بیٹھے رہتے، کسی سے کوئی بات نہیں کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے ایک دو نمازوں میں دیکھا، پھر اسے بلایا۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی محبت، آقا کا پیار، حسن اخلاق۔ آج ہمارے تو اخلاق ہی نہیں ہے، کوئی نمازی مسجد میں نہ آئے تو ہم اسے پوچھنے نہیں جاتے، بھائی اتنے دن ہو گئے مسجد میں نہیں آ رہے، خیر تو ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک صحابی پہ نظر ہوا کرتی تھی، سبحان اللہ، اور اتنا پیار محبت تھا۔ 1.25 لاکھ صحابہ، فرماتے ہیں 1.25 لاکھ کے 1.25 لاکھ کہتے ہیں، ہم نے بڑی بار کوشش کی ہے کہ ہم پہلے اللہ کے نبی کو سلام کر جائیں، مگر زندگی میں کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ ہر مرتبہ اللہ کے نبی نے ہمیں سلام کیا، سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سلام کیا۔ ہن لے او نہیں سلام کردا تے میں کیوں کراں؟ ایسا او نہیں سلام کردا تے میں کیوں کراں؟ میں کوئی تھلے لگیا، اسی کوئی دے گھروں کھاندے ہیں؟ نہیں، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سلام کرو، ایک ہے سلام زبان سے کرنا، پھر ہاتھ ملانا، اس کا اپنا اجر ہے۔ فرمایا جب دو مسلمان مومن آپس کے اندر مصافحہ کرتے ہیں، ان کے ہاتھ ابھی جدا نہیں ہوتے، اللہ پاک دونوں کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا عمل ہے جی، ہاں؟ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم کہا 10 نے کیا، ورحمۃ اللہ کہا 20 نے کیا، وبرکاتہ کہا 30 نے کیا۔ ارے اسلام کے اندر جو سلام کرے اس کو اتنا اجر ہے، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا، فرمایا میرے صحابی تم آتے ہو خاموشی کے ساتھ، آتے ہو خاموشی کے ساتھ چلے جاتے ہو، تم زیادہ پریشان ہو کیونکہ ہجرت کر کے آئے ہو۔ صحابی رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان ہو گئے۔ کالی کملی والے نے قریب کیا، کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا، سبحان اللہ۔ ارے جس کا سہارا امام الانبیاء بن جائے، آج جس کے کندھے پہ بیٹے کے کندھے پہ باپ کا ہاتھ ہو شیر بن جاتا ہے، شاگرد کے کندھے پہ استاذ کا ہاتھ ہو شیر بن جاتا ہے، مرید کے کندھے پہ پیر کا ہاتھ ہو شیر بنتا ہے۔ میں نے کہا صحابہ کو سلام پیش کرتا ہوں جن کے کندھوں پہ اللہ کے نبی کا ہاتھ تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ایسے شیر بنے، حضرت خالد بن ولید جیسا شیر، سبحان اللہ، کہتا 80,000 کے مقابلے میں اکیلے ہی کافی ہوں، اکیلے ہی کافی ہوں، ایسے شیر بن گئے، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کندھے پہ ہاتھ رکھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارے کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ صحابی رسول نے کہا کالی کملی والے سب نے مکہ سے ہجرت کی ہے، جب میں آنے لگا میں بھی نکلا، میری بیگم بھی ساتھ تھی، میرا بچہ بھی تھا۔ جب میں مکہ سے نکلنے لگا ابو جہل گھوڑے پہ سامنے آ گیا۔ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، جنہوں نے دین پہنچایا ہے انہی کو پتہ ہے کیسے آیا ہے۔ یہ صحابہ اکرام کی قربانیوں سے مجھ تک اور آپ تک یہ دین پہنچا ہے، اور یہ قیامت کی صبح تک دین رہے گا انشاءاللہ۔ قیامت کی صبح تک، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ کا نام لینے والا کوئی شخص نہ ہوگا۔ اور دین کے لیے نکلنا، کئی لوگ کہتے ہیں نا کرو نکلنا کتوں آ گیا، میں کہا 1.25 لاکھ صحابہ سی 10,000 دیاں قبراں اتھے آ، باقی کتھے گئے؟ وہ نکلے ہی ہے نا دین واسطے، سبحان اللہ، دین کے لیے نکل پڑے۔ ارے کاروبار کے لیے نکلنا تو جائز ہے، وہاں کوئی بات نہیں کرتا، اگر محمد مصطفیٰ کے دین پہ کے لیے کوئی نکل پڑے، کہاں ہے نکلنا؟ بیوی بچوں کو چھوڑنا کہاں ہے؟ اسلام میں ہے، دین میں ہے، سارے صحابہ نے یہ کام کیا۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑے بنائے، 750 بحری بیڑا حضرت امیر معاویہ نے بنوایا۔ آج لوگوں کو پتہ نہیں ہے امریکہ نے بحری بیڑا بنایا نہیں، روس نے بنایا نہیں، سب سے پہلا بحری بیڑا بنانے والا محمد مصطفیٰ کا صحابی حضرت امیر معاویہ ہے۔ 750 بحری بیڑے تیار کروائے، پھر ہر بحری بیڑے میں ایک قاری قرآن سوار کیا، سبحان اللہ، ہر بحری بیڑے میں ایک قاری قرآن، اور 10 افراد اس کو دیے، 10 افراد اور دیے، ایک قاری قرآن دیا، یعنی 750 بحری بیڑوں میں 750 قرآن کے قاری سوار کیے۔ اور حضرت امیر معاویہ نے جب 750 بحری بیڑوں کو سمندر میں چھوڑا، پاپا روم چیخ پڑا، اس نے کہا آج حصائیت کا آخری دن ہے۔ حضرت امیر معاویہ سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہوئے، 750 بحری بیڑوں میں سوار تھے قاری قرآن اور لوگ سوار تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک اعلان کیا، سنو امیر معاویہ نے کیا کہا، کاتب وحی نے کیا کہا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا لوگو، میں نے تمہیں بحری بیڑوں میں تیار کر کے بٹھا دیا ہے، بحری بیڑے تمہارے حوالے کر دیے، تم سوار ہو اور تم سارے محمد کے غلام ہو، بحری بیڑوں میں سوار ہو، جہاں پر خشکی نظر آئے وہاں پہ محمد کا اسلام پہنچاؤ، پیچھے نہ دیکھنا، تمہارے گھروں میں راشن امیر معاویہ پہنچائے گا، آئے ہائے، تمہارے گھروں میں راشن امیر معاویہ پہنچائے گا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اس عمل کو بھی دیکھو، اگر کوئی شخص تبلیغ میں نکل جائے، اسلام کے لیے نکل جائے، اسلام کے لیے نکلنا صحابہ کی سنت ہے، اہل بیت کی سنت ہے، اور ان کے گھروں میں راشن پہنچانا امیر معاویہ کی سنت ہے۔ دونوں پہ عمل ہو سکتا ہے، اللہ نے جس کو جو توفیق دی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا صحابی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا کالی کملی والے میں ابھی مکہ سے نکلنے لگا، ابو جہل گھوڑے پہ آیا اور اس نے میری سواری کے آگے اپنی سواری کر لی۔ ایک گھوڑے والا بھی عجیب ہے، کدی صحابہ دے پیچھے کدی اگے، لیکن ہمیشہ ناکام ہی ہویا، اسلام والا کامیاب ہویا۔ صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے رسول، ابو جہل نے گھوڑے کے ساتھ ہماری سواری کو بھی روکا اور مجھے کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ یہاں سے ایک بات کہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ وہ صحابہ ہی تھے جو کہتے تھے ہم محمد کے غلام ہیں۔ ہمارے عمل کہاں اتنے، ہماری نیکیاں کہاں، ہماری صبح و شام کہاں کہ ہم کسی کو کہہ سکیں ہم محمد کے غلام ہیں۔ ہمیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن اللہ ہمیں سچی غلامی نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ، ہم لگے ہوئے ہیں، انسان لگا رہے، پتھر پہ پانی گرتا ہے ایک دن سوراخ ہو جاتا ہے، آدمی لگا رہے، نقل اتارے، جب لگے رہیں گے، کیونکہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ صحبت کی برکات ہے کہ آج ہم ایمان کی حالت میں ہیں، ہمیں اللہ نے ایمان دیا ہے، لیکن ایمان کا معیار ہوتا ہے، ایمان کا معیار ہوتا ہے۔ ایک آدمی، ایک مثال دے کے بات آگے کرتا ہوں، ایک آدمی پھل لینے جاتا ہے، سائیکل پہ بھی پھل بک رہا ہے، ریڑھی والا بھی پھل بیچ رہا ہے، وہی پھل ہے، دکان پہ بھی وہی پھل ہے، گودام میں بھی وہی ہے، یہ سائیکل والے کو بھی چھوڑتا ہے، ہاتھ کی ریڑھی والے کو بھی چھوڑا، گدھا گاڑی والے کو بھی چھوڑا، جو روڈ پہ کھڑے اس کو بھی چھوڑا، اچھی دکان میں چلا گیا، حالانکہ پتہ کہ وہاں پھل اچھا ہے، معیار ہے، حالانکہ سائیکل والے کا بھی معیار تھا، لیکن یہ اونچے معیار کا پھل لینا چاہتا تھا۔ یہ بڑی دکان میں گیا اور اس دکان والے نے کہا جی یہ سب اچھا ہے، لیکن اس میں سے بھی چننے لگا، اس اچھے میں سے بھی چننے لگا، سب سے معیار سیب وہ بھی تھا جو سائیکل والے کے پاس
ریڑھی والے کے پاس، ہاتھ والی ریڑھی والے کے پاس جو سڑک پہ کھڑے اس کے پاس، لیکن یہ اچھی بڑی دکان میں گیا، وہاں بھی اٹھانے لگا، سیب تھا مگر معیار دیکھا۔ ایمان سب میں ہے، جس نے کلمہ پڑھا اسے ایمان مل گیا، لیکن ایمان کا معیار ہے، معیار ان سب میں کامل ایمان جو سب سے اوپر کا ایمان ہے وہ صحابہ اکرام کے پاس ہے۔ پھر نیچے ایمان معیار ہے نا کم ہوتا آیا، صحابہ اکرام کا معیار سبحان اللہ۔ یہ سنیں، میں واقعہ سنا رہا تھا کہ ان کا ایمان کیا تھا، معیار کیا تھا۔ ہم بھی ایمان والے ہیں لیکن اللہ ہمیں کامل ایمان عطا فرمایا۔ جس نے کلمہ پڑھا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، آقا علیہ السلام کو آخری نبی مانا، ایمان ہے اس کے دل میں، لیکن معیار ہے نا، معیار ہے سبحان اللہ۔ اور اللہ معیار دیکھتا ہے، تعداد بھی نہیں دیکھتا۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ معیار۔ مثال کے طور پہ ایک مثال دے دوں، ایک آدمی 50 نفل پڑھتا ہے لیکن نہ رکوع صحیح کرتا ہے نہ سجدہ صحیح کرتا ہے، نہ رکوع کے بعد صحیح کھڑا ہوتا ہے نہ دونوں سجدوں کے درمیان میں مکمل بیٹھتا ہے۔ تعداد ہے مگر معیار ہے، تعداد تو ہے مگر معیار نہیں۔ ایک بندہ صرف 2 نفل پڑھتا ہے، قیام بھی صحیح ہے، رکوع بھی صحیح ہے، سجدہ بھی صحیح ہے، اب ادھر تعداد 50 کی ہے مگر معیار نہیں ہے، ادھر تعداد نہیں مگر معیار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا ایسا معیار ہے، 2 نفل پڑے ہیں، سر سجدے میں رکھا ہے، اب معافی مانگ رہا ہے، جا تیرے معاف کیے۔ معیار ہے نا، تو اللہ معیار دیکھتے ہیں، تعداد اسی بھی اتنی کرتے ہیں نا، یار کلو سیب لے آئیں، چنگے لے آئیں، تھوڑے لے آئیں، چنگے لے کے آئیں۔ اللہ بھی کہندا میرے بندیا میری عبادت کر، چنگی کر، خالص کر، کسی نو وچ شامل نہ کریں، بس میری ہوئی کریں، اور کوئی نہ ہوئے، کسی نو میرا شریک نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ معیار، یہ کیا ہے جی؟ معیار ہے، معیار۔ آقا علیہ السلام کے صحابی نے کہا اللہ کے رسول، میں آنے لگا، ابو جہل نے میری سواری کو روک لیا اور کہتا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، انہی کے پیچھے مدینہ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اگر مدینہ جا رہے ہو، یہ لڑکی مکہ کی ہے، چھوڑ دو، یہ لڑکا اس کے بطن سے ہے، اسے بھی چھوڑ دو۔ نبی علیہ السلام کا صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں بیٹھ جاؤ، بند ہو گیا، خیر ہے۔ دوسری پین لپی لا دو نا، اوپر والی تھلے لا دو۔ حافظ جی اوپر والی لپی کٹ کے لا، آواز کھولو، پوائنٹ تو دیکھ یار۔ فارغ ہو گئے؟ چلو کوئی نہیں، چلو بیٹھ چلو، درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز کٹ کر دو، بند نہ کرو، چلاؤ، آواز کٹ کر دو، چلاؤ۔ بس ٹھیک۔ تو آقا علیہ السلام کے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جہل نے مجھے روک لیا، اس نے کہا لڑکی کہاں کی ہے؟ مکہ کی، اور یہ بچہ اس کے بطن سے پیدا ہوا ہے، تو جا، لڑکی بھی ادھر کی
بچہ بھی ادھر کا، فیصلہ کر لے اپنے نبی کو رکھنا ہے یا بیوی اور بچے کو رکھنا ہے۔ ہائے ہائے، ایمان کا معیار، ہم بھی ایمان والے ہیں لیکن ایمان کا معیار دیکھو، سب سے بلند معیار کا جو ایمان تھا وہ صحابہ کے پاس تھا۔ آج تو بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے باپ کہتا حرام کا مال آئے تو آنے دو، کیا کریں، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، جھوٹ بول کے کمائی کرنی پڑے، ناپ تول میں کمی بیشی کرنی پڑے تو کرنے دو۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کو دیکھو، رو کے کہنے لگے، کالی کملی والے، ایک طرف بیوی اور ایک طرف میرا بچہ، ابو جہل نے چھین لیا تھا، اس کے ہاتھ میں میرا بچہ تھا۔ ابو جہل کہنے لگا، ارے فیصلہ کر لے، نبی کا دامن چھوڑنا ہے یا بیوی اور بچے کو چھوڑنا ہے؟ کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بیوی کو دیکھا، اس کی نظروں، اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، میں نے بچے کو دیکھا، بچہ رو رہا تھا، اے کالی کملی والے، میں نے پھر فیصلہ کیا کہ بیوی مل جائے گی، بچے مل جائیں گے، اگر نبی کا دامن چھوڑ دیا نہ دنیا رہے گی نہ آخرت رہے گی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے وہاں پہ یہ فیصلہ کیا کہ میں بیوی کو بھی چھوڑ دوں گا، بچے کو بھی چھوڑ دوں گا، لیکن آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ آپ جی بیجو بیجو، بس چھڑ دو۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا، وہاں پہ میں نے فیصلہ کیا۔ ہائے ہائے، ارے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے بھائی صاحب، فیصلہ بیوی اور بچوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ تو یہاں مجھے ایک جملہ کہنے دو، میں ان جاہلوں کو یہ جملہ کہوں گا جو کہتے ہیں دین کے لیے بیوی کو چھوڑنا کہاں ثابت ہے، دین کے لیے بچے کو چھوڑنا کہاں ثابت ہے؟ چھڈی نہیں بیوی، بچہ چھڈیا نہیں، اداں چھڈیا پکا پکا ہی چھڈ، لیکن دین نہیں چھڈیا، دین نہیں چھوڑا۔ ثابت ہے یا نہیں اسلام کے لیے بیوی بچے کو چھوڑنا؟ پھر کہتے ہیں تبلیغ کرو کافروں کو۔ ارے ہمارے ملک میں اب بھی بچیوں کو قتل کیا جائے اور تبلیغ کافروں کو کرے۔ وہ مسلمان ہی تھا نا جس نے بچی کو قتل کیا، میاں والی میں جس نے گولیاں ماری بچی کو، میاں والی سی نا، 7 دن کی بچی، 5 فیر لگائے اس کو۔ تو ہمارے دروازے پہ کوئی تبلیغ والے تبلیغ کرنے آ جائیں، او جی کافرانو تبلیغ کرو، سانو کا دی تبلیغ کر رہے؟ کیا ہم پورے مسلمان بن گئے؟ ہم نے بچی کے پیدا ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ کہا اللہ کے رسول، ایک طرف بیوی تھی ایک طرف بچہ تھا، میں نے نہ بیوی کو دیکھا نہ بچے کو دیکھا۔ اے کالی کملی والے، میں نے تو آپ کو دیکھا۔ پھر سنو میرے آقا نے کیا کہا، میرے آقا نے کہا میرے صحابہ متوجہ ہو گئے، فرمایا میرے صحابہ، اگر آج کسی نے جنتی کا چہرہ دیکھنا ہے تو اس کا چہرہ دیکھے۔ سبحان اللہ، ارے جنت لینی آسان نہیں ہے، ایسے ملی ہے جنت جنہوں نے اللہ کو رب مانا، پھر بچے یتیم ہو گئے، بیویاں چھوٹ گئیں، لیکن اللہ کو رب ماننے سے انکار نہیں کیا۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہہ دیا ہمارا رب ایک اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر پکے ہو گئے، ثم استقاموا، پھر چمڑی ادڑ گئی مگر کہا ربنا اللہ، بچہ چھوڑ دیا کہا ربنا اللہ، بیوی کو چھوڑا مگر کہا ربنا اللہ، ارے مکہ چھوڑا کہا ربنا اللہ، اپنے جسم پہ یہ کون ہے؟ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया साद नजर नहीं आ रहा। जंगे ओहद का मौका है, सहाबा इकराम ने तलाश करना शुरू कर दिया। जिंदाओं में देखा साद ना मिले, शहीदों में देखा साद ना मिले, आखिर जख्मियों में देखा हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु, साद इब्ने रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु जख्मी हालत में, उनके जिस्म के ऊपर 70 से ज़्यादा तीर और तलवारों के जख्म थे। सहाबी रसूल गए और जाकर कहा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया साद को देखो साद कहाँ है, अगर मिल जाए तो साद को मोहम्मद का सलाम कहना। साद को ढूंढा, साद जख्मी हालत में थे। सहाबी रसूल ने कहा अल्लाह के नबी ने ए साद तुझे सलाम भेजा है। हजरत साद उठना चाहते थे, उठे फिर गिर गए, फिर उठे फिर गिर गए, 3 मर्तबा जख्मी शेर की तरह उठे मगर गिर गए। है साद ने कहा कि मेरी तरफ से भी अल्लाह के नबी को सलाम कह देना। हाय हाय, मेरी तरफ अले नबी ने सलाम भेजा हजरत साद को। किस्मत है ना। अरे हम किसी से मोहब्बत करें, जब तक वो मोहब्बत ना करे तो कोई मोहब्बत नहीं है। सहाबा ने नबी से मोहब्बत की और नबी ने सहाबा से मोहब्बत की। सुभान अल्लाह। मोहब्बत तो ये है कि जिससे मोहब्बत की जाए वो सलाम भेजे। अल्लाह के नबी ने सलाम भेजा। सुभान अल्लाह। अरे काली कमली वाले का सलाम। सुभान अल्लाह। आज हम खुश होते हैं फलां बुजुर्ग से सलाम किया जी, फलां बुजुर्ग से मुसाफा हो गया। और सलाम करना ये सलामती है, दुआ है। जब अल्लाह के नबी सहाबा के लिए दुआ करें, सुभान अल्लाह। है साद ने कहा मेरी तरफ से भी सलाम कह देना और अल्लाह के नबी को बताना। काली कमली वाले, साद कह रहा था मैं जन्नत की खुशबू सूंघ रहा हूँ, मैं जन्नत की खुशबू सूंघ रहा हूँ। और एक बात और कर देना जाके मेरे इलाके के लोगों को, क्योंकि ये अपने इलाके के अपने कस्बे के बड़े थे, कि मेरे इलाके वालों को जाके कह देना तुम्हारे होते हुए अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा पे आँच भी आई, कल क़यामत का दिन होगा, मेरा हाथ होगा, तुम्हारा गिरेबान होगा। ये पैगाम सुना दिया गया। एक दिन क्या हुआ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर चबूतरे पे लेटे हुए थे। जंग उहद की जंग के बाद कुछ दिन बाद हज़रत अबू बकर चबूतरे पे लेटे हुए हैं। उनके सीने पे एक छोटी बच्ची खेल रही थी। हज़रत उमर फ़ारूक का गुज़र हुआ। हज़रत उमर ने कहा अबू बकर क्या तेरी बेटी है? हज़रत अबू बकर की चीख निकल गई। हज़रत अबू बकर उठ के बैठ गए, रोने लगे। हज़रत उमर भी बैठ गए। कहा अबू बकर मैंने तो पूछा ही था। कंधे पे हाथ रखा, दोनों दोस्त बैठ गए। कहा अबू बकर क्या हुआ? मैंने तो इतना ही पूछा है कि तेरी बेटी है और तुझे इतनी तकलीफ़ हुई, तू रोने लग गया। अगर कुछ बुरा लगा तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। हज़रत अबू बकर ने कहा नहीं कुछ बुरा नहीं लगा। कहा क्या फिर ये तेरी बेटी नहीं है? हज़रत अबू बकर ने रोकर कहा उमर ये मेरी बेटी नहीं है, ये उस साद इब्ने रबी की बेटी है जिसको रसूलुल्लाह ने सलाम भेजा था, जिसको आखिरी वक़्त में रसूलुल्लाह का ख्याल तो आया मगर इस बच्ची का ख्याल नहीं आया। आज तुम तबलीग वालों को कहते हो इनको बच्चों का ख्याल नहीं है। अरे जिसको दीन का ख्याल हो उसको किसी का ख्याल नहीं। अल्लाह के नबी का फरमान है ला युमिनु, ईमान मुकम्मल नहीं है, हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन, जब तक अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा और तमाम लोगों से ज़्यादा जब तक मुझ मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करोगे, ला युमिनु, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। तुम क्या कहते हो एक बंदा दीन का काम करे हो जी उन बच्चियां दा फिक्र नहीं। अरे तुझे ज़्यादा फिक्र है, तुझे ज़्यादा फिक्र है। सुबहान अल्लाह। इस्लाम क़यामत तक रहेगा। जैसे जैसे हालात आते हैं अल्लाह उसी तरह के इंसानों को पैदा कर देता है, उसी तरह के इंसानों को पैदा करता है। तो अगर दीन फैलाना है तो हाजी अब्दुल वहाब साहिब का तरीका इख्तियार करना हो, और अगर दीन बचाना है फिर मौलाना हक नवाज का तरीका अपनाना पड़ेगा। दोनों तारे हैं भाई साहब, दोनों तारे हैं दोनों। हजरत उस्मान भी थे, उमर भी थे।
حضرت عثمان صلح حدیبیہ پہ، بیعت رضوان پہ حضرت عمر کے ووٹ ڈلے تھوڑے سے کہ حضرت عمر کو بھیج دو، یہ جا کے مکہ والوں سے بات کر لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، تمہیں عمر کا پتہ ہے، جب اس کے بات خلاف ہو یہ فوراً تلوار نکال لیتا ہے۔ عثمان کو بھیجو، ٹھنڈی تار۔ سبحان اللہ۔ تو اسلام دونوں طریقوں سے پھیلا ہے، پیار سے بھی تلوار سے بھی، پیار سے بھی تلوار سے بھی۔ نہ پیار کا انکار ہے، نہ تبلیغ کا انکار ہے، نہ جہاد کا انکار ہے۔ کیوں؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال تبلیغ کی۔ کتنے سال؟ 13 سال تبلیغ کی، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ جب میرے آقا مدینہ میں آئے اور ضدی قسم کے کافر جب پیچھے آئے، پھر اللہ نے کہا میرے محبوب اب نہیں، ہن چک تلوار، ہن تلوار چک۔ کیوں؟ ضدی قسم کے کافر کے لیے جہاد ہے۔ اس وقت تو وہاں تبلیغ کر رہا تھا، انہیں اسلام کے رستے پہ لا رہا تھا، یہ تجھے قتل کرنے پہ تل چکے تھے، پھر میں نے تجھے مکہ سے مدینہ میں بھیجا، اب یہ تیرے پیچھے آ رہے ہیں۔ پھر میرے آقا نے مدینہ میں 10 سال گزارے۔ کتنے؟ 10 سالوں میں اللہ کے نبی نے 27 جنگیں لڑی۔ کتنی جنگیں؟ 27 جنگیں لڑی۔ جب میرے آقا مکہ میں میرے آقا نے تبلیغ کا اعلان کیا تو 1 انچ پر بھی اسلام نہیں تھا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا 9 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا۔ 9 لاکھ مربع میل۔ ہمارا پاکستان 3.25 لاکھ مربع میل رقبے پر ہے، اور میرے پیغمبر کا جنازہ اٹھا تو 11 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر حضرت ابوبکر خلیفہ بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق 2 سال 3 مہینے 10 دن خلیفہ رہے۔ جب حضرت ابوبکر کا جنازہ اٹھا 11 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا۔ اج اسی اسلام دے ٹھیکیدار بنے ہیں تے اج اپنے 5 تے 6 فٹ دے قد تے اسلام نہیں لیا سکے۔ ابو بکر جڑا 11 لاکھ مربع میل تے اسلام نافذ کر، اور اس پہ کوئی اعتراض کرے، انگلی اٹھائے، اس سے بڑا جہنمی کون ہو سکتا ہے؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر آئے۔ 10 سال برسر اقتدار رہے حضرت عمر۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 محرم الحرام کو مصلی رسول پہ شہید کیا گیا تو 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا۔ 22 لاکھ، ڈبل ہو گیا۔ 10 سالوں میں کیا ہوا؟ 11 لاکھ سے لیا 22 لاکھ تک پہنچ چکا تھا۔ اس عمر پہ تبرہ کرتے ہو جس نے 22 لاکھ مربع میل رقبے پہ اسلام کے پرچم کو لہرایا۔ پھر حضرت عثمان غنی آئے۔ حضرت عثمان غنی نے 12 سال تخت خلافت پہ گزارے، 44 لاکھ مربع میل رقبے پہ اسلام پھیل گیا۔ 44 لاکھ، سبحان اللہ، 22 سے 44۔ پھر حضرت علی کا دور حکومت آیا۔ حضرت علی کے دور حکومت میں فتوحات نہیں ہوئی کیونکہ منافقین نے آپس کے اندر جنگیں کروا دی تھیں۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا، علی ابو بکر کے دور میں آپس میں اختلاف نہیں ہوئے، عمر کے دور میں آپس میں اختلاف نہیں ہوئے، عثمان کے دور میں آخر میں آ کے وہ بھی باغیوں نے عثمان غنی کو شہید کیا ہے مگر آپس میں اختلاف نہیں ہوئے، علی آپ کے دور میں اختلاف؟ حضرت علی نے ایک ہی بات پہ جواب دیا، سنو۔ حضرت علی نے کہا ان کے وزیر تھے ہم، ان کے وزیر تھے ہم، ہمارے وزیر ہو تم، اور جس کا وزیر علی ہو، جس ابو بکر عمر عثمان کا وزیر علی ہو، آپس میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت علی نے 1 انچ جانے نہیں دیا۔ 44 لاکھ اسی پاکستان لے آنا نکلے نا بچوں مشرقی پاکستان لاگے کھو کے ساتھ سے چلی، لیکن ادھر بھی تھا، لیکن حضرت علی کی تلوار، ان کی کاٹ ایسی تھی کہ حضرت علی سے کوئی انچ بھی نہ لے سکا۔ حضرت علی نے 5 سال حکومت کی، 44 لاکھ
مربع میر رقبے پہ۔ پھر حضرت حسن نے 6 مہینے حکومت کر کے 6 مہینے کے بعد اللہ کے نبی کا فرمان زندہ ہوا۔ میرے نبی نے حضرت حسن کی پیدائش پہ کہا تھا یہ میرا بیٹا حسن وہ حسن ہے کہ کل کو 2 مسلمان فوجوں کے درمیان میں یہ صلح کروائے گا۔ پھر حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ پہ ہاتھ پہ بیعت کر کے 44 لاکھ مربع میر رقبہ امیر معاویہ کو سونپ دیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے تنے تنہا اکیلے تنے تنہا 19 سال تک 64 لاکھ 65 ہزار مربع میر رقبے پر اسلام کے پرچم کو لہرایا۔ پوری دنیا کا رقبہ 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ کی حکومت 64 لاکھ 65 ہزار، آدھی دنیا سے زیادہ بنتا ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ وہی تھے جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا نہ کسی کے سامنے جھکے، نہ بکے، نہ ڈرے، اسلام کے لیے اٹھے اور چلتے تو چلتے چلے گئے، پھیلتے تو پھیلتے چلے گئے، بڑھتے تو بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ کرۂ عرض پہ اسلام کے پرچم کو لہرایا اور دنیا کو بتا دیا دنیا والوں ہم وہ ہیں کہ جن کا عقیدہ ہے ربنا اللہ۔ اللہ نے بھی کہا جنہوں نے کہا ربنا اللہ ثم استقاموا، ڈٹ گئے، پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تخافوا، کوئی خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، کوئی غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، میں نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحابہ کرام جیسا ایمان اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔